بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک چلی گئی ہے۔ بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے اکثر دیہات ڈوب چکے ہیں۔ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں جس کو میں اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی جس کے سامنے اس کا گھر گر گیا؟ کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی جس کے سامنے اس کا بیٹا بہہ گیا؟ کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی جس کے سامنے اپنوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، یعنی پانی پہ تیر رہی ہیں مگر وہ انہیں روک نہیں سکتے؟ کیا گزر رہی ہوگی اس شخص پہ جس کے سامنے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی یکدم گر گئی؟ کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پہ جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور ان تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو خوراک نہیں اور بیٹھنے کو بستر نہیں؟ یہ کیفیت سے کوئی بھی دوچار ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو لوگ دوچار ہیں اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اجتماعی طور پہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہی آج یہ عذاب آیا ہوا ہے اور اس پر قوم پر مسلط ہوا ہے یہ عذاب جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، جن لوگوں کے پاس ساز و سامان ہے اور وہ آج اپنی زندگی جی رہے ہیں، انہیں ان لوگوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں آج یہ ان کے ساتھ ہے، کل یہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں اس کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے اور محنت میں ان تمام جماعتوں کو اور تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مشکل گھڑی میں اپنے ان لوگوں کی متاثرین کی خدمت کے لیے برسر پیکار ہیں اور اپنی جگہوں پہ محنت کر کے ان تک ساز و سامان پہنچا رہے ہیں۔ میں تمام مخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے قدم آگے بڑھائیں اور اپنے مال کو خرچ کریں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی مال تھا جن کے پاس آج نہیں رہا، ان کے پاس بھی ساز و سامان تھا جن کے پاس آج نہیں رہا۔ ہمارے پاس بھی ہے، اللہ نہ کرے کل ایسا نہ ہو ہمارے پاس بھی نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ہمارا مال ہم سے یوں چھن جائے، ہمیں خود اپنی مرضی سے خرچ کر لینا چاہیے۔ قائد اہل سنت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے قوم سے اپیل کی ہے۔ میں اسی حوالے سے کراچی میں کچھ مراکز ہم قائم کرنے جا رہے ہیں جس میں مخیر حضرات سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنا عطیات اور راشن، خیمے، بستر اور ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا، اس کے لیے مخیر حضرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لوگ دیں۔ آپ اپنے گھر میں جائیں، اپنے گھر سے سامان نکالیں اور وہاں پہنچائیں۔ آپ اپنے جیب دیکھیں اور جیب میں سے پیسہ نکالیں اور وہاں پہنچائیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر سے اپنی خواتین سے کہیں کہ ہم نے یہ چیزیں ان تک پہنچانی ہیں اور ان سے لیں اور ان مراکز تک پہنچائیں۔ اور ہمارے دوست اس وقت جو کئی سامان لے کر وہاں پہنچ چکے ہیں اور کئی رستوں میں مزید ساز و سامان ہم نے ان تک پہنچانا ہے۔ مجھے جو رپورٹس مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ لوگوں کے گھر گر گئے ہیں اور خیرپور تک اور سندھ تک، اور سندھ کے بہت سارے اضلاع اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تونسا، اس کے قرب و جوار کی بستیاں ایسی بھی ہیں، بعض پتہ ہی نہیں چل رہا یہاں بستیاں تھی یا نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے جس کا پورا کرنا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ایک کوشش ہے جو ہم نے بہرحال کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو مراکز بنائے ہیں، جامع مسجد فاروق اعظم اسلام چوک اورنگی ٹون میں یہ مرکز ہوگا۔ یہاں پر مولانا عادل عمر اور قاری شہزاد یہاں پر ہوں گے، ان سے رابطہ کر کے اپنا سامان ان تک پہنچائیں۔ اسی طرح نور مسجد جوبلی صدر میں یہاں پر ایک کیمپ قائم کیا جا رہا ہے جس میں مولانا تاج محمد حنفی صاحب اور قاری قدیر صاحب وہاں موجود ہوں گے، اور ان سے آپ اپنا تعاون کر کے اپنا جو ہے وہ حصہ ضرور ملائیے۔ ایسے ہی طارق روڈ میں معمور مسجد، اس معمور مسجد میں قاری معاذ
اور بھائی عاقب ہوں گے، آپ حضرات اس معمور مسجد تک اپنا جو اس کے قرب و جوار کے لوگ ہیں اور مخیر حضرات ہیں وہاں تک پہنچیں اور پہنچ کر اپنا یہ حصہ اس کے اندر ضرور ملائیں۔ ایسے ہی صدیق اکبر مسجد ناگن چرنگی پہ جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ حضرات موجود ہوں گے، اور اس میں قاری ارسلان صاحب اور قاری عمر صاحب وہاں ہوں گے۔ اب تمام حضرات اس قرب و جوار والے وہاں پہنچ کر اپنا ساز و سامان اور اپنا عطیات اور اپنا ہدیہ جو ہے وہاں پر دیں۔ اسی طرح ملیر میں نورانی مسجد، جامع مسجد نورانی جو روڈ پر ہے، اس میں عبدالقدیر صاحب یا ہمارے ذمہ دار اس کیمپ میں موجود ہوں گے، وہاں بھی لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کریں۔ عثمان غنی گلشن حدید روڈ پر مسجد ہے، مولانا صدیق صاحب وہاں ذمہ دار ہیں، وہاں تک بھی آپ اپنا جو مدد ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ الفرقان مسجد کیماڑی، یہاں پر مولانا فاروق صاحب ہوں گے، اور مولانا فاروق صاحب کے پاس آپ اپنا جو ہے وہ راشن، خیمے، ادویات، پانی، پینے کا پانی، بستر اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جامعہ مسجد اہل بیت اختر کالونی میں وہاں حافظ عبدالقیوم صاحب اور مولانا سجاد صاحب موجود ہوں گے۔ یہ مراکز میں نے آپ حضرات کو بتائیں۔ اس کے علاوہ میں ائمہ مساجد سے درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعلان کریں، اور اعلان کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ اس طرف دلائیں۔ یہ ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب ہمارے پاس یہ پوزیشن بن رہی ہے تو ہمیں ایسی صورتحال میں قطعاً کوئی سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ان کو ساز و سامان ان تک پہنچانا چاہیے۔ اپنی اپنی مساجد میں اعلان کروائیں، اور اعلان کروانے کے بعد پھر ان مراکز تک پہنچائیں اپنے، اور تمام ساتھی اپنے اضلاع کے رابطوں میں رہیں، اپنے ٹاؤنوں کے رابطے میں رہیں، اور کراچی اس کے ذمہ داروں کے رابطے میں رہیں۔ اس وقت یہ شہر محفوظ ہے، اور اللہ کرے یہ محفوظ رہے۔ اس سے ہی پوری ملک کے لوگ پہلے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اب بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ایک بار پھر اپنے اس صدقے کے ذریعے سے آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے یہ محنت کرنی ہے۔ ہمارے تمام حضرات یکدم متوجہ ہوں، یکسو ہوں، اور انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی گلیوں میں اس مہم کو چلائیں، اور چلانے کے بعد اسے انجام تک پہنچانے کے لیے ان مراکز تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور سامان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جتنی مدد ہو سکے گی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے دوستوں کے، ساتھیوں کے، بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں جو یہ آفت آئی ہے اس پر ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ محنت کرنے کو اپنا وتیرہ بنائیں گے اور محنت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے۔ مساجد میں بھی اس کے ورد کیے جائیں، انفرادی طور پہ بھی کیے جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ ورد ایسے نہ ہو کہ ہم تعداد پوری کریں، بلکہ یہ خاص کیفیت کے ساتھ ہوں، اور وہ کیفیت یہ ہو کہ ایک میں ہی شخص ہوں جو گناہگار ہوں، اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا پر عذاب آیا ہوا ہے، اور میں اللہ سے توبہ چاہتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ورد کرتے ہوئے کیفیت کے ساتھ اور بڑی آوزاری کے ساتھ اس ورد کو بھی ساتھ کرتے رہیں گے، اور دوستوں کو متوجہ بھی کریں گے، اہل خیر حضرات کو متوجہ کر کے ہم ان تک سامان پہنچائیں۔ اور اس وقت جس چیز کی انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں راشن یعنی خوراک ہے، راشن تو جو پک نہیں سکتا، پکا پکایا کھانا جو ان تک پہنچایا جا سکے۔ ایسے ہی جن کے گھر گر گئے ان کے لیے خیموں کی ضرورت ہے کہ انہیں وہاں خیمے دیے جائیں، اور وہ لگا کر کم از کم وہ کس جگہ بیٹھ تو سکیں۔ وہاں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو دوسری بیماریاں، اس غم کی وجہ سے جو کیفیات ہیں ان تک دوائیاں پہنچائی جائیں۔ اور اسی طرح پینے کا پانی بوتلوں میں جو ان تک پہنچے تاکہ وہ پانی پی سکیں، اور ایسا پانی پی سکیں جس سے ان کو مزید بیماریاں نہ ہوں۔ اسی طرح ان کے کپڑے، ان کے بستر، خشک خوراک، بسکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ جمع کروائیں۔ اور میں اپنے رضاکاروں سے کہوں گا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی کے ساتھ اور بہت ایمرجنسی سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آفات، بلیات، مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مزید یہ ملک، علاقہ بارشوں کا متعمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم، کرم اور فضل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔